انسان اپنے رب کو یاد کر، دل کی اجڑی بستی کو آباد کر۔ آباد وہی دل ہے جس دل میں تیری یاد رہے، جو یاد سے خالی رہا ویران ہے، برباد ہے۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا ملجانا ماوانا محمد بارک سلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آج کی یہ مبارک محفل جو شادی کی محفل ہے، جنہوں نے محفل مصطفیٰ رکھ کر یہ ثابت کیا ہے کہ مسلمان وہی ہے، خوشی ہو یا غمی ہو ہر حال میں ذکر مصطفیٰ ضروری ہے۔ بہادر شاہ ظفر جو ہندوستان کا آخری بادشاہ گزرا ہے، ولی صفت آدمی تھا۔ اس نے ایک بہت پیارا شعر کہا ہے، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، کتنا ہوشیار کیوں نہ ہو اسے آدمی مت سمجھنا کسے۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے اور تیش میں خوف خدا نہ رہے۔ جو عیش میں خدا کی یاد کو بھول جائے اور غصے میں خدا کے خوف کو بھول جائے، اے ظفر اس کو آدمی شمار مت کرنا۔ میں نے ابھی قرآن عظیم کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالی کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس کا حکم ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اللہ تعالی کے ہر قول میں بھی راز ہے، حکمت ہے۔ اپنی عبادت کے بعد حکم دیا ہے تو ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا ہے۔ اب ذرا غور کریں، مطلب کیا پتا چلا کہ بندے کی عبادت وہی قبول ہے جو ماں باپ کا فرما بردار ہے، ماں باپ سے راضی ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے بہت ساری نشانیاں ہیں، ان میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انسان دوستوں کے قریب ہوگا، ماں باپ سے دور ہوگا۔ میں تھوڑا سا ایک طرف ایک انسان جو ہے عورت کو تو خوش رکھے گا لیکن ماں کو رلائے گا، عورت کی رضا میں راضی رہے گا، ماں باپ سے دور بھاگے گا، دوستوں سے ٹائم دے گا لیکن اپنے ماں باپ کے لیے ٹائم نہ دے سکے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ دوستوں کے ساتھ گھنٹوں بات کر رہے ہیں، کیا ماں باپ کے پاس میں 10 منٹ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہے؟ آج وہ ماں جس کا مقام ہم سمجھ نہیں سکتے، حدیث پاک کی روشنی میں آپ مقام سمجھے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ سارے کام کرتے ہیں کہ جنت مل جائے۔ ارے بولو اور کوئی مقصد ہے؟ او میرے بھائی، کبھی تو نے سوچا ہے نماز تو نے پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی، سارے نیک عمل کیے کہ جنت مل جائے؟ وہ جنت رکھی کہاں ہے رب نے؟ وہ جنت تیرے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ جس جنت کے لیے ہم ساری نیکیاں کر رہے ہیں، وہ جنت ماں کے قدموں کے برابر بھی نہیں ہے، نیچے۔ اب علماء سے اگر اور پوچھیں کہ جنت ہے کہاں، پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ نہ،
7वें आसमान के ऊपर सिदरा के मुकाबले में, वो सिदरा है जिब्रील अमीन का घर, ये पहली जन्नत है, इसे और भी ऊंची। तो जब जन्नत जो है वो 7वें आसमान से ऊपर है और जन्नत माँ के कदमों के नीचे, तो तेरा माँ का कदम कितना ऊंचा है वो सोच। अरे भाई बात समझ में नहीं आए आपके? अरे जन्नत जो 7वें आसमान से ऊपर है और सारे अमल करते हैं कि जन्नत मिल जाए, और वो जन्नत है कहां? माँ के कदमों के, ये मैं नहीं करूं, नबी पाक की हदीस सुन लो, अल जन्नतु तहत अक़दाम उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है, बराबर भी नहीं है। तो जब जन्नत इतनी बुलंद है और माँ के कदम उससे भी ऊंचे हैं, तो मेरे भाई आज बर्बादी की वजह और है जी। दुआ कबूल करनी है, करो बाबा उनके पास। हाथ चूमने हैं तो पीरों के चूम लो, मौलवी साहब के चूम लो, लेकिन मेरे भाई तू इतना तो बता किसी सही हदीस से इनके वो फजाइल साबित हैं जो सबसे बड़े पीर तेरे घर में मौजूद है, एक औरत की शक्ल में, एक मर्द की शक्ल में। कोई माई का नाम मुझे बता दे, इनसे बढ़कर कोई पीर हो जिनकी गवाही कुरान और हदीस में, जिनका चेहरा देखना हज मकबूल हो, दिन में 100 बार देखो तो 100 हज मकबूल का सवाब मिल जाए, जिनकी दुआ नबी की दुआ की तरह हो, जो रद्द ना हो सके। अब बताइए, जो माँ जन्नत हो और बाप जन्नत का दरवाजा हो, माँ क्या शुमार किया है? माँ है जन्नत, बाप है जन्नत का दरवाजा। कैसे बैलेंस बनाया है। अगर तूने माँ को नरमी की बिना पर राजी कर लिया तो जन्नत तेरी, लेकिन बाप नाराज है तो दरवाजा खुलेगा ही नहीं, तो जन्नत में जाएगा कैसे? बाप के डर से बाप को तो राजी कर लिया, माँ नाराज है तो दरवाजा तो खुल जाएगा, अंदर दरवाजा जन्नत में तो हिस्सा है ही नहीं। पता चला जन्नत चाहिए तो बाप को भी राजी करना पड़ेगा और माँ को भी। एक तराजू तराजू, मेरे आका पूछता ने फरमाया, मेरे जानी सारो तुम्हें पता है अल्लाह कहाँ राजी है, कैसे राजी है, और तुम ये जानना चाहोगे अल्लाह मुझसे राजी है नाराज है, तो मैं तुम्हें तराजू देता हूं, नाप ले। वो तराजू क्या है? कहा अपने बाप के कदमों में बैठ जा, और चेहरे को देख, अगर तेरा बाप तुझसे राजी है तो तेरा रब भी तुझसे राजी। इसलिए कि माँ बाप की रजा में खुदा की रजा है, और माँ बाप की नाराजगी में क्यों? तू नमाज पढ़ता अल्लाह के लिए, रोजा रखता अल्लाह के लिए, लेकिन अल्लाह को किसी ने देखा है क्या? तो रब फरमाएगा, अरे जिनकी मेहनत इसने देखी, जिनका जिगर का खून इसने पिया, जिसके पेट में रहा, जिसकी गोद में पला, जिसकी मेहनत खाई और जिसके मकानों में बन के रहा, तो जिन्होंने पूरी जिंदगी जिनका प्यार इसने देखा, जब ये उन माँ बाप का नहीं है तो नादान मेरा कैसे होगा? मेरा तो कुछ देखा ही नहीं इसने। दूसरी बात, माँ के कदमों में बेटे की जन्नत है। बैलेंस देखिए, मर्द अगर बेटे के रूप में है तो उसकी जन्नत माँ के कदमों के नीचे, औरत अगर बीवी के रूप में है उसकी जन्नत शौहर के कदमों के नीचे।
ایک مرد کی جنت عورت کے قدموں میں اور ایک عورت کی جنت مردوں کے قدموں میں. یعنی مرد اگر بیٹے کے روپ میں ہے اس کی جنت ماں کے، اور اگر عورت بیوی کے روپ میں ہے اس کی جنت شوہر کے قدموں. اب ذرا تلاش کر لے دونوں حالت. کتنی عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کو یہ مقام دے رہی ہیں. میری بات اصل میں کڑوی دوسرے روپ میں، سچائی اگر جو ہے کیوں کہ یاد رکھیے استاد ماں باپ وہ بعد میں ہے. عورت کے لیے جو مقام ہے میرے رب سب کے آقا فرمائے اگر خدا کے سوا کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو وہ شوہر ہوتا. آج کیا مقام ہے شوہروں کا ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح. بگاڑ جو ہو رہا ہے تو جس کا مقام اتنا کہ خدا کے بعد سجدے کا حکم ہوتا تو شوہر کے لیے ہوتا، لیکن خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے. لیکن سرداری تو مرد ہی کے لیے نا. اور پھر وہ اگر گھر پہ آئے تو بیوی اٹھ کے بیٹھے نہیں، اور غیر محرم کوئی آ جائے تو مسکرا کے باتیں کرے. میرے آپ سب کے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 3 آدمیوں پر کے بارے میں فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے اور نہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا. 3 آدمی ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. لاکھ نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکات دے، کچھ بھی کرے، اور اللہ ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا. وہ 3 آدمی کون ہیں؟ سب سے پہلا بیٹا جو ماں باپ کا نافرمان ہو. وہ جنت تو بڑی بات ہے، اللہ نظر رحمت سے اسے دیکھے گا بھی نہیں. ماں باپ کا نافرمان بیٹا. آج آپ اپنے گیا بان میں جھانک کے دیکھیں، دوستوں کی باری آتی ہے تو بڑی بڑی گوٹیں ہو جاتی ہیں، خرچے ہو جاتے ہیں، لیکن باپ اگر سوال کر لے کچھ تو خرچہ ہے ہی نہیں پاس میں. جبکہ ایک بزرگ جو تھے وہ فرماتے تھے کہ ماں باپ کے لیے یوں دینا بھی گستاخی ہے. میری بات ذہن میں رکھو، اگر ماں باپ کو ضرورت ہو اور تم دینے پہ آؤ تو جس باپ سے زندگی بھر ہاتھ پھیلا کر مانگا ابا جی 10 دے دو، 100 روپے دے دو، 200 دے دو، ہاتھ پھیلایا ہے، پر بیٹے کے سامنے اس کا ہاتھ پھیلا ہو تو بیٹے کو موت کیوں نہیں آ جاتی؟ وہ باپ ہو کر بیٹے کے سامنے ہاتھ پھیلائے، فرمانا تجھے معلوم نہیں ہے نبی نے فرمایا تھا جب ایک بیٹے نے شکایت کی کہ تو بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تیرے باپ کو تیرے مال میں اجازت لینے کی ضرورت، جب تو بھی تیرے باپ کا، تیرا مال بھی تیرے، اس کو اجازت کی ضرورت کہاں ہے؟ تو فرمایا وقت ضرورت آئے تو اپنا ہاتھ یوں پیش کر دو. ہاں علماء کے سامنے یوں پیش کرتے ہیں کہ نظر ہو جائے، وہ قبول کر دے تو پاک ہے. پیروں کے سامنے بھی یوں پیش کرتے ہیں کہ نظر ہے، قبول ہو جائے. لیکن سب سے بڑے پیر ماں اور باپ. مجھے ایک تو بتا دو جس نے یوں پیش کیا ہو ابا جی قبول کر دو. اللہ نے قرآن میں جن کی تعریف اور جن کے ساتھ حسن سلوک کا درجہ دوسرے نمبر پر رکھا ہے. میرے بھائی اور چیزیں بعد میں ہیں، یہ پہلا نمبر ہے ماں باپ کا. اور یہ سچی حقیقت. افسوس یہ ہے کہ جو نیگیٹو یا منفی سوچ جو رکھتے ہیں وہ بھی کبھی سوچیں تو نہ پیر کا اتنا حصہ ہے، نہ مولوی کا اتنا حصہ ہے، نہ امام کا اتنا حصہ ہے. کیوں؟
کہ اگر سب سے بڑی دولت کہ آج ہم ایمان میں ہیں، یہ ماں باپ کا صدقہ ہے۔ پیر ملے بعد میں، امام ملا بعد میں، استاد ملا بعد میں، اگر ماں باپ ہی کہیں کسی بت کو پوج رہے ہوتے تو بتاؤ آپ مسجد میں آگے ہوتے کیا؟ او میرے بھائی بتا، ایمان سے بڑی کوئی دولت ہے کیا؟ یہ ماں باپ ہی کا تو صدقہ ہے۔ پھر اچھے استاد کے پاس تمہیں بٹھایا، اہل سنت کے، جس نے محبت بتائی اولیاء اکرام کی۔ اگر وہی ماں باپ کسی وہابی کے پاس بٹھا دیتے تو مسلمان تو ہوتے، بے ادب ہوتے۔ تو بولو سب سے بڑا احسان کس کا ہے؟ آج ہم سنی ہیں، سچے پیروں سے وابستہ ہیں، اچھے عالموں سے وابستہ ہیں، ان میں ماں باپ ہی کا تو دخل ہے۔ ایک اللہ کو مان رہے ہیں، نبی کی محبت کے گن گا رہے ہیں، یہ ماں باپ کا ہی تو صدقہ ہے۔ ایک ہی یہ دولت دیکھ لیں تو کتنی بڑی ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو بیٹا جو ماں باپ کا نافرمان ہو، اللہ نظر رحمت بھی نہیں فرمائے کہ جنت داخل نہ۔ دوسری وہ عورتیں، میری ماں بہنیں خاص طور سے سنیں، دوسری وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہوں، مردوں جیسے جوتے پہنتی ہوں، مردوں جیسے لباس پہنتی ہوں، یا مردوں کی طرح کٹنگ کراتی ہوں، یا مردوں کی طرح بے پردہ گھومتی ہوں، وہ کسی بھی طرح جو مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ آج تو افسوس ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، امہات المومنین میں سے، مومنوں کی ماں، ان کے پاس ایک لڑکی آئی جس کے سارا لباس اسلامی تھا، صرف جوتے مردوں سے مشابہت تھے، تو آپ ناراض ہو گئے اور یہ حدیث سنائی، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتی، صرف جوتے عورتوں کی طرح نہیں تھے۔ آج تو جنس پہنتے ہماری بیٹیاں، شرٹ پہنے ہماری بیٹیاں، ہپی کٹ بال رکھے ہماری بیٹیاں، اور ہمیں غیرت بھی نہیں آتی۔ جب ماں یہ انگریز ہوگی تو بیٹا انگریز ہی تو پیدا ہوں گے، مسلمان کہاں سے پیدا ہوں گے؟ میرے بھائی، آج سب سے بڑا نقصان جو ہو رہا ہے وہ تعلیم سے نہیں، وہ تربیت کی کمی ہے۔ اس لیے کہ سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ یہ ماں جب نیک ہوگی تو بیٹا بھی، ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، بے ادب ماں با ادب اولاد جم سکتی نہیں، مادن زر مادن فولاد بن سکتی نہیں۔ لوہے کی کان میں سونا نہیں نکلے گا اور سونے کی کان میں لوہا نہیں نکلے گا، اور جس ماں میں ادب نہیں وہ با ادب بیٹا بھی جن سکتی۔ اور یہ تاریخ ہم سنتے نہیں، یہ اچھی محفلیں اسی لیے رکھی جاتی ہیں۔ میری ماں بہنوں، بڑی بڑی عبادتیں الگ ہیں، لیکن اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کا مقام سمجھنا چاہتی ہو تو آؤ حج کا زمانہ دیکھو، جب پتہ چلے گا بھی کعبہ بنا نہیں تھا، اور اس جگہ اللہ نے حکم دیا بیابان اجاڑ میں حضرت ہاجرہ اور اس کے چھوٹے سے بیٹے کو چھوڑ دو۔ حضرت سارا بھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے، انہیں تو پاس میں رکھا گیا، اور حضرت ہاجرہ نہیں کہتی امتحان ہی لینا ہے تو میرا، جہاں چھوٹا سا بچہ بھی، اور کوئی مکان بھی نہیں، نہ یہ اللہ کے نبی ہے، اور جو رب کی مرضی ہے جب یہ اس میں چلتے ہیں تو میں بھی اسی پہ چلوں گی۔ ذرا میری ماں بہنوں غور کرو، مرد کا کہنا مانا اور رب کی رضا پہ راضی رہی، تو جب پانی ختم ہو گیا تو صفا مروہ پر
7 چکر لگائے پانی کی خاطر، کہیں کوئی پانی مل جائے۔ 7ویں چکر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی رگڑی، پانی نکل آیا۔ آپ نے کہا زمزم، ان کی زبان میں عبرانی زبان تھی، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ بولو آج تک جتنے حاجی جا رہے ہیں پانی کے ساتھ زمزم کا نام ہے کہ نہیں؟ آب زمزم، مائے زمزم، زمزم کا پانی ایک اللہ کی ولیہ کے منہ سے نکلا، عورتوں کو سمجھایا جا رہا، جا دیکھ یہ اسماعیل علیہ السلام کو جو مقام ملا ہے یہ بھی ماں کا صدقہ ہے۔ اور یہی نہیں، اب قیامت تک کے لیے جتنے حاجی آئیں گے، ولی ہو، غوث ہو، کتب ہو، سب کے سب ان کی ادا کو اپنا رہے ہیں، صفا مروہ کے چکر لگا رہے ہیں۔ ارے حضرت تو اس لیے دوڑی تھی کہ پانی نہیں تھا، آج تو پانی موجود ہے۔ اللہ کو اپنی پیاری کی ادا پسند ہے، تجھے رب کا پیارا بننا ہے تو اس کی پیاری کی ادا اپنا لے۔ تو بولو حج میں یادیں منائی جا رہی ہے کہ نہیں؟ اور یہ عورتیں اگر سوچ لیں کہ دیکھو وہ عورت ہو کر اتنا بڑا مقام پائی، کب؟ جب رب کی رضا پہ راضی رہی۔ اب یہ کہتی مولانا صاحب مدرسے صحیح نہیں، امام صاحب پڑھاتے نہیں، ماحول اچھا نہیں۔ میں پوچھتا ہوں میری ماں بہنوں، تم اپنے حال، ماحول تو اپنے گھر کا ماحول ہے۔ تو سچی کنیز فاطمہ بن جا، فاطمہ تو نہیں بن سکتی، تو کنیز فاطمہ بن جا، تیری اولاد حسن حسین نہیں تو غلام حسن غلام حسین ضرور پیدا ہو۔ ارے تو کنیز فاطمہ تو بن۔ تو سوچ کہ ان کا لباس کیسا تھا، ان کا تقوی کیسا تھا، ان کی عبادت کیسی تھی۔ وہ رات بھر سوتی تھی نہیں بلکہ عبادت میں گزارتی تھی، اور صبح اذان ہوتی تو آواز دل سے دعا نکلتی، مولا کوئی رات اتنی لمبی پیدا کر دے کہ تیری فاطمہ دل کھول کے سجدہ کر لے۔ ابھی پہلا سجدہ ہوتا ہے کہ رات ختم ہو جاتی ہے، تم تو فرض نماز ادا نہیں کر پاتی۔ میری ماں بہنوں، خدا کا واسطہ، جب تم اس طرح عابدہ ہوگی، تم اس طرح زاہدہ ہوگی، تو پھر تمہارے بیٹے بھی یقیناً جو ہے وہ غلام حسن اور غلام حسین بنے گے۔ ایک بار درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ۔ دیکھیے بھائی، کبھی بھی اپنے بیٹوں کو لانگ نہ بنوانا، یہ اسلامی طریقے کے خلاف۔ لانگ اسلام میں حرام ہے، حرام ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، تہمت ہونا چاہیے سادہ، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ذہن میں آگے نا آپ کے، فیشن اپنا اسلامی ہو، ہمارے آقا کی سنت ہے۔ پجامے سے بھی زیادہ اللہ کے رسول نے تہمت استعمال کیا ہے۔ پجامے کے بارے میں تو یہ بھی سنت ہے کہ آپ نے پسند فرمایا ہے، لیکن استعمال ہمیشہ آپ نے تہمت ہی استعمال کیا ہے، تو وہ استعمال کرے، وہ باندھے، اس پہ فخر بھی ہمیں ہو۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ ماں کے اثرات اولاد میں منتقل ہوتے ہیں، تجھے فکر نہیں دنیا کیا کر رہی ہے، تو کنیز فاطمہ بن جا، اور تجھے چاہیے کہ سن ان کی سیرت پڑھ، ان کا لباس کیسا تھا، ان کا کردار کیسا تھا، کبھی شکوہ نہیں کیا، فاقے ہوئے۔ جب بات آ گئی ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہے، مولا کائنات آتے ہیں، فاطمہ کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ زندگی میں کبھی خواہش ظاہر نہیں کی، سوکھا ملا کھایا، روکھا ملا کھایا، فاقے ہوئے مسکراتی رہی۔
کہا فاطمہ میرا دل سکون میں ہو جائے، کوئی خواہش ظاہر کرو، تمہاری کوئی تمنا ہو۔ تو آپ نے جب زیادہ اصرار کیا تو انار، مولا کائنات جاتے ہیں، انار خریدتے ہیں، راستے میں ایک سائل مل جاتا ہے، مولا کائنات نے وہ سارے انار سائل کو دے دیے، جن کی تعریف میں قرآن نازل ہوا، بھوکے رہتے تھے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ میرے بھائی گھر کی برکتیں ایک سے نہیں بنتی، قرآن میں صاحب موجود ہے یہ واقعہ۔ ایک مرتبہ امام حسن اور حسین دونوں بیمار ہو گئے، تو نبی کی بیٹی نے منت مانی، یہ منت بھی سیکھ لے، منت پورا کرنا چاہتے، کسی مزار پہ ڈورا باندھنا منت نہیں، یہ سنیت میں نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ وہاں چوڑیاں باندھ کر آ جانا کہ میری شادی ہوگی تو میں کھول کے لے جاؤں گا۔ ارے دھاگا باندھنا کس نے سکھایا تمہیں؟ اس آدمی کا پتہ مجھے بھی تو بتا دو، کون سی حدیث و قرآن کی آیت ہے؟ ہاں منت سیکھنا ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا سے سیکھ۔ اے اللہ میرے بیٹے صحیح ہو گئے تو میں 3 روزے رکھوں گی۔ بیٹے صحیح ہو گئے، مولا کائنات کچھ اناج لے کر آئے، جو حضرت فاطمہ الزہرا نے پیسا، فاقے سے روزہ رکھا ہے، پانی سے۔ روزہ رکھنے والے 5 آدمی ہیں، مولا علی ہیں، فاطمہ الزہرا ہیں، امام حسن ہے، امام حسین ہے، ان کی ایک باقی فدہ ہے، تو جن کے گھر کی نوکرانیاں بھی بغیر رمضان کے روزے کی بات ہے۔ تو اب جب روزہ رکھ دیا تو کہا کہ کچھ اناج لائیں، فاقے سے روزہ رکھا ہے، شام کو افطاری کے لیے 5 روٹی بنی، ایک مسکین آ گیا، فاطمہ الزہرا نے کہا میری روٹی نے دے دو، مولا علی نے کہا میری روٹی دے دو، حسن حسین نے بھی دے دی، پھر 5 نے اپنی روٹیاں اس سائل کو دے دی۔ دوسرے دن پھر جب افطاری کا وقت آیا تو ایک سائل آیا، انہوں نے پھر اپنے ایک جیلی آ گیا قیدی، اس کو دے دی۔ اب تیسرے دن پھر روٹی بنائی تو ایک فقیر سائل آئی، 3 دن دے دی۔ قرآن پاک نازل ہوا، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کبھی یتیم کو، کبھی مسکین کو، کبھی قیدی کو کھلا دیتے ہیں، اور صرف رب کی رضا کے لیے۔ 3 روزے رکھے فاقے سے، اور افطاری کے وقت میں موجود تھا، ضرورت تھی، لیکن سائل آئے تو ان کو دے دیا۔ اسی کے لیے کہا کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے، ارے بھوکے رہتے تھے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے۔ ذرا میری ماں بہنوں تم بھی تو سوچو، تم کتنا صبر کر رہی ہو۔ ذرا سی ضرورت بات آ جائے اور کوئی سوٹ پسند آ جائے، کوئی چھاپا پسند آ جائے، حالانکہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کمزور سے کمزور عورت جو غریب گھر کی ہوگی 20 جوڑی تو اس کے پاس پڑے ہوئے، لیکن نہ جانے کپڑوں میں کیا جان بچ رہی ہے۔ علاقے الگ ہوں، خواہشات ہی تھی، اور اگر وہ کپڑا مرد نے معذوری کر لی، ابھی خرچہ نہیں ہے، تو میں نے اس گھر میں کبھی سکھ پایا ہی نہیں۔ اور ذرا ادھر دیکھو، مولا علی منت کر رہے ہیں، اے فاطمہ کچھ تو بتاؤ۔ بہت زیادہ اصرار کیا، کہا انار۔ مولا کائنات گئے، انار خریدے، راستے میں سائل آیا، کبھی انہوں نے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، سب دے دیے۔ ادھر آئے تو پیر بڑے بھاری، چہرہ اداس،
حضرت فاطمہ زہرا بے چین ہو گئی، میرے آقا آپ کا چہرہ کبھی اداس نہیں دیکھا، آج وجہ کیا ہے؟ میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، لیکن مولا کائنات، اے میرے سرتاج، آپ کے چہرے پہ اداسی برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے، بدگمانی یہاں نہیں ہے، مجھے معلوم ہے تم نے ضرور انار خریدے ہوں گے، اور یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ وہ انار کسی اور کے لیے نہیں، کسی غریب سائل کے لیے دیے ہوئے، اور مجھے اس سے ہزاروں درجہ بہتر ہے کہ میں کھاتی۔ آج وہ جنت میں ہمارے لیے تیار میوے ملیں گے، تو خرچ ہوئے ہیں تو اللہ کی راہ میں۔ یہ ہے دیکھو خوش اخلاقی، کہ ایک طرف تو بیوی شوہر کے لیے کتنا بدگمان، تھوڑا ٹائم لگ جائے تو کہیں کہیں گلچھرے اڑا رہے والے، ایک دن پیسہ تنخواہ ٹائم پہ نہ آئے، کسی چڑیوں کو چکا دیا ہوگا۔ یہ ہماری گندی نیت ہے اور ہماری سوچ ہے۔ اور ادھر وہاں دیکھیے کہ تمنا پوچھ کے گئے، انار لے کے آئے، خالی ہاتھ آئے ہیں، چہرہ اداس ہے، تو ذرا اخلاق تو دیکھو۔ نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم نے میرے لیے سیب نہ خریدے ہو، اور یہ بھی یقین ہے کہ وہ سیب کسی اور جگہ لے گئے، کوئی سائل مل گیا ہو، اور جو تم نے سودا کیا ہے وہ سودا اس سے افضل ہے، اس لیے کہ میں کھاتی تو اتنا وہ معاملہ نہیں تھا، اب جو تم نے غریبوں نے کھایا ہے اور دل سے جو دعا دی ہے وہ ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے بہتر ہے۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود، ایک بار اور درود پڑھیے، صلی اللہ علیہ نبی مولا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میری ماں بہنوں، اگر گھروں کو سدھارنا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھارو، اسی لیے کہ آج جو ماحول بگڑ رہا ہے وہ عورتوں کی وجہ سے بگڑ رہا ہے، اس لیے کہ آج نہیں، میں پیچھے آپ کو لے چلوں، بڑے سے بڑے پیر ایک طرف، بڑے سے بڑے مفتی ایک طرف، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دور ہے اور آپ تشریف لائے، امتحان چل رہا ہے، اتر نہیں سکتے، اولاد ہے یہاں پر، آئے تو ایک عورت ملی، اسماعیل علیہ السلام کی پہلی بیوی۔ کیا حال ہے؟ حال خراب ہے جی، صبح کو تو شام کو نہیں، شام کو تو صبح نہیں۔ کہاں گئے؟ شکار کرنے گئے ہوں گے۔ کہا کیسا دستور ہے؟ کہ اپنا غیر کا بھی خیال نہیں رکھتے وہ تو۔ کہاں ہے تو ان سے سلام کہنا اور کہنا تمہارے گھر کی چوکھٹ تمہارے لائق نہیں ہے، یہ بدل دو۔ حضرت اسماعیل السلام جب آئے تو انہوں نے کہا، ایک بڑے نورانی چہرے والے آئے تھے، بڑی میٹھی باتیں تھی، اور ان کو بھی تمہارے گھر کی فکر تھی، اور آپ کو تو فکر نہیں، وہ بھی کہہ رہے یہ گھر کی چوکھٹ صحیح نہیں ہے، بدل دو۔ سیدنا اسماعیل السلام نے فرمایا، تجھے پتہ نہیں چلا کون ہے وہ؟ سن، وہ نبی ہیں، وہ میرے باپ ہیں، اور نبیوں کی نظریں دنیا کی طرف نہیں ہوتی، جو تو نے سمجھا غلط سمجھا ہے، وہ چوکھٹ تو ہے، اور تو میرے گھر کے لائق نہیں ہے، جا تجھے طلاق ہے۔ روٹی نہیں پکائی، اس پہ طلاق نہیں ملتی، سبزی صحیح نہیں پکاتی، طلاق اس پہ نہیں ملتی۔ اسلام کے اصول نہ سمجھے اور دین پہ قائم نہ رہے تو طلاق ہے۔ ہم نے تو دین کو سمجھا ہی نہیں کچھ۔ اس دن کے بعد نئی بیوی آئی اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا پھر ورود ہوا،
آنا ہوا. جب آپ تشریف لائے تو اس عورت نے عرض کیا حضور آپ قدم رکھیے آ جائیے، میں گرم پانی کر دیتی ہوں، آپ غسل فرما لیں، میں کپڑا دو بدل دیجئے، میں دھو دیتی ہوں. کہا میں زمین پہ قدم نہیں رکھ سکتا. تو اس نے عرض کیا میں ایک پتھر لے آتی ہوں، وہ پتھر رکھ دیتی ہوں، آپ اونٹ میں بیٹھ کر پیر پتھر پہ رکھ لے، زمین پہ نہیں رکھا جائے گا، اور سر آگے کر دے میں اسے دھو دوں. کہا کہاں گئے ہیں؟ کہا ابھی شکار کرنے. کہا کیسا حال ہے؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، وہ تو غیروں کی بھی فکر رکھتے، گھر کا معاملہ تو الگ ہے، وہ تو کبھی ہر ایک کا خیال رکھتے ہیں. کہا جہاں تم سے کہنا، میرا سلام کہنا اور کہنا اس چوکھٹ کی قدر کریں، اس سے اچھے پھول کھلیں گے. میرے بھائیوں سن لو، اسی کی نسل سے ہمارے نبی پیدا ہوگا. سیدنا اسماعیل السلام کی اسی بیوی کی نسل سے ہمارے نبی پیدا ہوئے ہیں. تو سب سے بڑی چوکھٹ عورت ہے. یہ ساگوان، یہ شیشم، یہ ایلومینیم، یہ کوئی چوکھٹ نہیں ہے. چوکھٹ سب سے بڑی، سب سے مضبوط وہ گھر کی چوکھٹ عورت ہے. اور اس عورت کو ہم نے کیا بنا لیا؟ دیکھ کیا رہے ہیں؟ بلورو کہاں سے مل رہی ہے، ہیرو ہونڈا کہاں سے مل رہی ہے، جہیز کہاں سے زیادہ مل رہا ہے. ہماری نظر جہیز پہ رہ گئی، لڑکیوں پہ نہیں رہی. ورنہ میرے بھائی مرد بنو، مردے مت بنو. اگر مرد بننا چاہتے ہو تو سنو، اسلام نے اتنا آسان کیا ہے کہ بیٹی کے گھر کوئی خرچہ ہی نہیں رکھا. میری بات کو سمجھے تمہاری مرضی، نہ سمجھو تمہاری مرضی، لیکن جتنے علماء ہیں کوئی انکار کر کے بتا دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی جب شادی کی کوئی دعوت رکھی ہو تو بتا دیں. جبکہ کائنات کے مالک و مختار، یا آپ نے کہا ہو گئے صحابیوں جب تم اپنی بیٹیوں کی شادی کرو تو دعوت کھلاؤ. کیوں؟ لڑکی والے کو اتنا آزاد کر دیا کہ اس کے اوپر کوئی خرچہ ہی نہیں. ہاں کیوں؟ کہ وہ خوشی کا وقت نہیں ہے، وہ غمی کا وقت ہے. جب ایک دل کا ٹکڑا دل سے جدا ہوتا ہے خوشی نہیں ہوتی، اس وقت غم ہوتا ہے. جس کو میں نے بال سے پناز سے پالا ہے، بڑے ناز و نخرے سے پالا ہے، کبھی حکم نہیں جمایا، اس کے ہر خواہش کو پورا کیا ہے. آج غیر حکومت کریں گے، ساس کیسی ملے گی، سسر کیسا ہوگا، شوہر کیسا ہوگا. تو صاحب اولاد ہو تو آپ کو پتا ہے وہ دل ٹوٹنے کا وقت ہے، خوشی کا وقت، اور دعوت خوشی میں ہوتی. اور جہاں جا رہی ہے وہاں گھر میں روشنی ہو رہی ہے، وہاں جوڑا بن رہا ہے، وہاں دلہن بن کے نہیں، وہ بچوں کی ماں بن کر جب جائے گی تو بچوں کے لیے جنت ہوگی، تو خیر و برکت کے روپ میں جا رہی ہے. تو وہاں اللہ کے رسول نے فرمایا ولیمہ کرو چاہے ایک بکری سے کرو. تو اپنی شادی میں خود بھی دعوت کی اور حکم بھی دیا کہ جو سسرال جو شوہر ہے وہ عورت کو لے کے آنے کے بعد ولیمہ کرے. تو ولیمے کا تو دستور ہمارے یہاں نہیں رہا، اور بچیوں کے کھانا جائز نہیں مار رہے، دیکھ ختم کر دیں. یہ اسلام میں جب میرے آقا تشریف لائے تھے عورتوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، لڑکیوں کو. تو یہ ماحول یوں ہی نہیں بنایا ہے. جب میں آپ سے پوچھتا ہوں اسلام کو سمجھا ہے آپ نے تو 10 علاقے الگ ہو سکتے ہیں، قانون الگ نہیں. آپ جب شادی کے لیے جائیں گے تو نکاح لڑکا لڑکی دونوں کا ہوگا کہ ایک کا ہوگا؟ ارے بولو بھائی، دونوں کا ہوگا نا. لیکن چھوارا لڑکا والا لے جائے گا کہ لڑکی والا؟ آپ کیا کون لے جاتا ہے؟ ارے چھوارے جو بانٹتے ہیں شیر میں کیا بولتے ہیں، کھجور بانٹتے ہیں نا، نکاح کے وقت نہیں پڑتا آپ کے یہاں پر؟
نکاح کے وقت کوئی پڑتا ہے کہ نہیں مولانا؟ کھجور پڑتے ہیں نا، تو وہ کھجور کون لے کے جاتا ہے؟ لڑکی والا یا لڑکا والا؟ لڑکے والے کے ذمہ ہے اکثر تو کہ لڑکا والا ہی کھجور لے کر آئے گا۔ اچھا، نکاح دونوں کا ہو رہا ہے، لیکن جو نکاح پڑھانے والے کا نذرانہ لڑکے والا دیتا ہے کہ لڑکی والا؟ یہ پوری دنیا کا قانون ہے، نکاح دونوں کا ہو رہا ہے، لیکن چھوارے سوکھے خرما ہمارے یہاں وہ چلتے زیادہ تر، یا کھجور وہ لڑکا والا لے کر آئے گا، نکاح پڑھانے والے کا نذرانہ لڑکا والا دے گا، اور مہر بولو بھائی، یہ تیسرا حصہ لڑکی کو ذمہ کر دیا ہوگا۔ چھوارے کھجور بھی لڑکے کے ساتھ، نکاح کا خرچہ بھی لڑکے کے پاس، لڑکے والے پر، اور مہر بھی۔ اور اگر ایک نکاح کا مقصد سمجھا ہو تو مسجد میں عہد و پیمان ہوتا ہے، اتنے مہر کے بدلے علاوہ نان و نفقے کے، یہ نکاح کے وقت میں کہا جاتا ہے، کبھی سمجھا کیا ہے یہ؟ نان کہتے روٹی، نفقہ کہتے زندگی بھر کا خرچہ۔ وہ کہتا آج کے بعد اگر بیمار ہوئی تو دوا میں کراؤں گا، کپڑے میں لا کے دوں گا، گھر بنا کے میں دوں گا، دال چینی اور جو سبزی آٹا یہ سب کی ذمہ داری۔ ارے عورت کو قبول کیا، کوئی زندگی بھر کا خرچہ قبول کیا ہے، اور زندگی بھر کا خرچہ قبول کیا ہے تو شادی کے بعد اگر بیٹی بیمار ہو جائے تو شوہر کا حق علاج کرانے کا کہ باپ کا؟ جب تندرست رہے تو شوہر کے گھر، بیمار ہو جائے تو باپ کے گھر ڈال دو۔ وہ کب وقت نے قبول کیا ہے تو مرد بن، اب جب اس کو قبول کیا ہے تو ساری ضرورتیں تو پوری کرے گا۔ اب یہاں افسوس ہوتا ہے کہ قبول کر لیا سب کچھ اور انتظار میں بیٹھا ہے، بیڈ گھر سے آئے گا تو لے لوں گا۔ میرے بھائی جہیز وہ الگ چیز ہے، لیکن ہم منگتے بن گئے۔ 10 روپیہ کوئی ہم سے مانگے تو وہ فقیر ہے، اور جو ہم سے جہیز مانگے وہ ہمارا دلہا، وہ ہمارا داماد، وہ ہمارا رشتے دار۔ ارے جو ابھی سے لالچی ہے اسے لڑکی سے کیا پیار ہے؟ وہ تو لالچ سے پیار کر رہا ہے۔ تو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور اسلام کا مقام سمجھو۔ یہ اسلام نہیں ہے کہ چاند کو پیار کرنے لگ جاؤ، نہیں، اسلام میں اصل ہے جان سے پیار کرنا، وہ کالا ہو گورا ہو۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اچھائی برائی آج جو ہم سوچ رہے نا، شہرت سنی فلاں کی عورت بڑی اچھی ہے، بہت اچھی ہے، بہت اچھی، چرچے ہو رہے گاؤں میں، مولانا صاحب کے گھر سے بھی گئی، دیکھ کے تو آئے، بڑے چرچے سن رہے، بہت اچھی ہے، بہت اچھی، تو پتہ چلا رنگ کی کالی ہے، قد کی گٹی ہے، کوئی حسن بھی نہیں ہے۔ پوچھا بڑے چرچے؟ کہا اس ساس کی خدمت کرتی ہے، سسر کی خدمت کرتی ہے، باہر کسی غیر محرم سے باتیں نہیں کرتی، بچوں کو اچھی تربیت دیتی ہے، گھر پہ آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی کرتی ہے، کردار بڑا، وہ کالی ہو کر بھی اچھی۔ اور کہیں سنا بہت بری عورت ہے، بہت بری عورت ہے، تو سنا چلو اس کو بھی دیکھ کے آئے، اچھی کو دیکھی تو بری بھی دیکھے، تو بالکل گوری گٹ ہے، لمبا قد ہے، نقشہ بڑا سندر ہے۔ کہا سمجھ میں نہیں آیا؟ کہا یہ گھر سے باہر چلتی ہے، شوہر پہ صبر نہیں کرتی، سسر کی عزت نہیں کرتی، ساس کو اپنی ماں نہیں سمجھتی، بچوں کی تربیت کی طرف دھیان نہیں ہے، اس کا چلن اچھا نہیں ہے۔ پتہ چلا نہ روپ اچھا ہے، نہ رنگ اچھا ہے، جو اچھا ہے تو کردار اچھا ہے۔ تو میرے بھائی پہلے اگر جہیز نہ دیکھا ہوتا، خاندان دیکھا ہوتا، تو پھر اچھی عورت ملتی۔ میں جو عرض کر رہا ہوں،
خدا کے لیے میری ماں بہنوں پہلے اپنا کردار سدھارنے کی کوشش کرو، اور کوشش کرو ہمیں سیرت پڑھنی ہے تو سیرت فاطمہ پڑھو، اور ہمیں نقل کرنی ہے تو امہات المومنین کی۔ اب سنو، میں نے جو کہا تھا 3 آدمی جنت میں نہیں جائیں گے اور اللہ نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا۔ پہلا نافرمان بیٹا، دوسری وہ عورت جو مردوں سے مشابہت کرے یا مردوں کی طرح آوارہ بے پردہ گھومے، اور تیسرا مرد دیوس۔ یہ دیوس کون ہے؟ جو نمازی بھی ہو، روزے دار بھی ہو، حاجی بھی ہو، قاضی بھی ہو، قرآن بھی پڑھتا ہو، لیکن گھر میں غیر محرم عورت سے باتیں کر رہے۔ کون عورت کے پاس بیٹھا ہے؟ عورت کس سے باتیں کر رہی ہے؟ اس بے غیرت کو کبھی غیرت ہی نہیں ہے کہ میری عورت اور غیروں سے بات کرے۔ ارے میرے بھائی، جس شریعت میں پیر سے بھی پردہ ہو، جس شریعت نے جو دیور ہاتھ میں کھلایا ہو گود میں، بالغ ہونے کے بعد اس دیور سے بھی پردہ، یہ نہ سمجھ لیں کل تک تو میں نے گود میں کھلایا ہے، اب اس سے میں پردہ کروں۔ اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا حضور دیور کے بارے میں کیا ہے، تو فرمایا الہم موت، دیور بھابھی کے بارے میں موت ہے، موت۔ اس لیے کہ دیور بھی مذاق کرنا اس کو اپنی، وہ سمجھتا ہے یہ تو ہمارا حق ہے، اور بیوی بھی دیور سے مستی کرنا یہ سمجھتی ہے یہ تو کوئی برائی نہیں ہے، اور وہیں سے سارے بیواریوں کے جڑ دروازے کھلتے۔ اس لیے جیجا سالیہ، یہ دیور بھابھی کے جتنے کانڈ ہوتے ہیں شاید دنیا میں اور کہیں نہیں ہوتے۔ اسی لیے شریعت نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ سالی جو ہوتی ہے وہ حرام ہے، اس سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک بیٹی جب تک اس کے نکاح میں ہے، دوسری بیٹی اس کے لیے نکاح میں جائز؟ ارے بولو، نکاح میں جائز؟ ان تجمع بین اختین، یا کتنی شرط رکھی گئی ہے، تو وہاں جہاں دوسری عورت سے تو اگر کوئی معاملہ ہو جائے تو نکاح ہو کر ہے نہیں جائز ہو سکتی ہے، لیکن سالی تو بیوی کے ہوتے ہوئے نکاح کے ذریعے بھی جائز نہیں ہو سکتی۔ اور پھر وہاں ہمارا حال یہ ہے کہ جی داماد بھی گھر میں ہے، ہماری بیٹیاں بھی گھر میں ہیں، اور ہمیں کوئی شرم نہیں آتی، اس لیے کہ دین کو ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ کتنا پارسا ہو، کتنا نیک ہو، شریعت نے جب پابندی لگا دی تو پردہ پردہ ہے، اور پردہ صرف چہرے کا نہیں ہے، جن سے پردہ ہے آواز کا بھی پردہ ہے، ان کے سامنے اتنی آواز سے بولنا بھی جائز نہیں ہے، وہ سنیں۔ آج افسوس تو یہی ہے کہ اگر یہ غلط رسمیں ہمارے گھروں میں نہ ہوتی تو نہ رہے بانس، نہ بجے بانسری، نہ وہ ایک جگہ اکٹھے ہوں گے اور نہ یہ گل کھلے گے۔ پھر بعد میں رو رہے ہیں، پچھتا رہے ہیں کہ بڑی بیٹی گھر بیٹھی رہ گئی اور چھوٹی بھاگ کے چلی گئی۔ یہ نوبت آئی کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ اگر اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھا ہوتا تو یہ نوبت۔ اب آپ سنیے، عورت کا کردار کتنا بلند ہے۔ بابا فرید، جن کے والد پہلے انتقال کر گئے، ماں نے تربیت دی، محلے کی عورتیں آتی ہیں کہ آپ کی بڑی خوبیاں ہیں، آپ کا بیٹا بڑا متقی ہے، بہت پرہیزگار ہے، ولی صفت ہے، ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے کھیلے، گالیاں بکے، کسی کا سر پھوڑے، اور تیرا بچہ مسجد میں سر جھکائے، بڑوں کا ادب کرے، چھوٹوں میں پیار کرے،
اپنی زبان سے کبھی فضول باتیں نہ کرے، اور اگر کوئی بیمار آ جائے دم کر دے تو ٹھیک ہو جائے، بے اولادوں کو دعا کر دے تو اولاد ہو جائے۔ کہ تیرا بیٹے کو اتنا مقام؟ تو ماں کہتی ہے ہاں ہاں اللہ کا کرم ہے، لیکن تم نے یہ بھی دیکھا کہ اس میں بنانے میں ماں کا بھی کچھ ہاتھ ہے؟ کیا مطلب؟ کہ میں نے اپنے بیٹے فرید کو زندگی میں کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا۔ جب دودھ پلانا ہوتا تو پہلے وضو کرتی، جب وضو کر کے دودھ پلایا ہے تو یہ اثر ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ٹی وی چل رہی ہے اور ٹی وی کے وقت میں گندا سین آ رہا ہے اور ماں کے چھاتی سے بیٹا لگا ہوا ہے، اور ادھر وہ گندگی کے اثرات ماں کے ذہن میں چھا رہے ہیں۔ ارے جب سین گندا چل رہا ہے اسے دیکھ کر جوش آ رہا ہے، اور وہ جوش خون میں بھی شامل ہو رہا ہے، اب وہ دودھ بچہ پی رہا ہے تو سین کے سامنے بیٹھ کر جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور گندا عشق چل رہا ہے، گندی حالت چل رہی ہے، بتاؤ وہ بیٹا شاہ رخ تو بنے گا، سلمان خان تو بنے گا، کہیں ایوب صلاح الدین ایوبی نہیں بنے گا؟ وہ بیٹیاں کسی غیروں سے تو عشق لگائیں گی، ماں باپ سے پیار نہیں کریں گی۔ کیوں؟ کہ جس وقت تم نے دودھ پلا رہی تھی اس وقت کوئی آوارہ عورت آوارہ لڑکے کے ساتھ عشق کر رہی تھی، اور تم بستی میں آ کر ہے نہیں اس وقت تم خوش ہو رہی تھی، اور وہ دودھ تمہاری بچی پی رہی تھی۔ آج وہ غیروں سے پیار نہ کرے گی تو اور کیا کرے؟ دل کے پھپھولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ میری ماں بہنوں، سب سے بڑا قصور تمہارا ہے۔ خدارا اپنی حالت کو سدھار لو، یاد رکھو انشاءاللہ تعالی تمہیں پتا ہے جب بابا فرید کی ماں ایسی تھی تو بیٹا فرید ہوتا ہے، اور حضرت نظام الدین اولیاء کی ماں جب نمازوں کی پابند، پردے کی پابند، تو بیٹا نظام الدین اولیاء ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی سچے واقعات کو سنا؟ ہماری محفلوں میں کرامتیں تو بہت سنائی جاتی ہیں، معجزات بہت سنائے جاتے ہیں۔ میں مانتا ہوں وہ بے ایمانوں کے سامنے ہو تاکہ ولی کی عظمت بیٹھ جائے، نبی کی عظمت کو بیٹھے۔ یہاں تو سب نبی کے دیوانے ہیں، کبھی تو ماں بہنوں کو سنایا ہوتا یہ مقام کتنا عورتوں کا۔ دلی میں قحط پڑ گیا اور قحط سالی کا انداز بہت زیادہ، لوگوں نے نماز استسقاء پڑھی، بڑے بڑے ولیوں نے نماز پڑھی، بارش نہیں ہوئی۔ لوگ حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس آئے، حضور بارش نہیں ہو رہی، نماز استسقاء پڑھ لی، دعائیں ہو گئی۔ آپ نے کہا اچھا ایک تدبیر میں بھی کرتا ہوں۔ آپ گھر میں گئے اور اپنی والدہ محترمہ سے عرض کی، اماں اپنی چادر کے کچھ دھاگے مجھے عطا کر دو۔ جس چادر کو غیروں نے نہیں دیکھا، چادر والی کو تو کون دیکھتا؟ ان کی چادر پر غیروں کی نظر نہیں پڑی، اس لیے کہ وہ گھر سے باہر نکلی ہی نہیں۔ تو چند دھاگے لے کر آئے اور دھوپ میں کھڑے ہو کر حضرت نظام الدین اولیاء دعا کرتے، مولا تیری اس بندی کے یہ چادر کے دھاگے ہیں جن کو کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، اس کے واسطے سے بارش کرتے۔ ابھی جملے پورے نہیں ہوئے تھے، موسلادھار بارش شروع ہو گئی تھی۔ میری ماں بہنوں، تمہارا مقام اتنا بلند کہ اگر یہ گود صحیح ہو جائے تو بابا فرید ان کی گود سے پیدا ہو، جب یہ نمازی ہو جائے تو نظام الدین اولیاء ان کی گود سے پیدا ہو، جب یہ صحیح معنوں میں حلال روزی کما کر اولاد کو کھلائیں تو صلاح الدین ایوبی ان کی گود سے پیدا ہو، جب یہ ہر چیز تیار کر اللہ کی رضا میں راضی رہ جائیں تو دین کا معین بھی ان کی گود سے پیدا ہوگا۔ ارے پیروں پیغمبر کس کی؟ انہی کی گود سے تو پیدا ہو گئے ہیں۔ لیکن
جب میں پوچھتا ہوں برتن میں اگر شراب ہے تو چھلکے گا، کیا چھلکے گا؟ شراب یا دودھ؟ ارے شراب کے برتن میں سے شراب اور برتن میں دودھ ہے تو ادب ہوگا ادب چھلکے، اور اندر بے ادبی ہے تو، بے دینی ہے تو بے دینی گھر کا ماحول بنے گا۔ میری ماں بہنوں، تمہاری ساری زندگی کا خرچہ تو شوہر نے تمہیں قبول کر لیا ہے، جب تم پہ اپنے لیے کمانا بھی ضروری نہیں ہے، تمہاری ذمہ داری ایک ہی ہے کہ گھر کے مرد کے گھر کی حفاظت کرو اور کوشش کرو اس کو جنت نما بناؤ، اس لیے کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں، مرد اور عورتیں دونوں کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو آج بھی حالات سدھر سکتے ہیں۔ ایک بار محبت کے ساتھ میرے رات سب کے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ حیا کتنی بڑی چیز ہے اس کو سمجھیے۔ ایک بزرگ سے ان کے مریدوں نے معلوم کیا، حضور میں نیک بننا چاہتا ہوں، کوئی نیک بننے کا طریقہ بتا دیجیے۔ ارے بولو، سب جانتے ہیں نا، ارے نیک بننے کا طریقہ تو سب سیکھنا چاہیں گے کہ نہیں؟ اس نے کہا بیٹا نیک بننے کا طریقہ بتا تو دوں گا، لیکن پہلے ایک شرط ہے۔ کیا بابا؟ کہا کہ میرا دوست رہتا ہے بازار کے اس پار، ایک پیالہ دودھ کا بھر کے لبالب وہ اس تک پہنچانا ہے، اور دوپہر کے وقت بھیڑ خوب ہو، اور اگر ایک قطرہ بھی گرا تو 10 جوتے لگیں گے، 2 نوجوان تیرے ساتھ میں کھڑے ہوں گے، ساتھ میں چلیں۔ ایک قطرہ بھی گرا تو 10 جوتے تیرے ٹانگ پہ پڑیں گے، سب کے سامنے۔ پہلے یہ کام کر، ادھر دیکھ کے رہنے، واپس آ۔ نہیں واپس کہا ٹھیک ہے کہ منظور ہے۔ اس نے پیالہ لیا اور پیالہ لے کر وہ گیا بھیڑ میں، اور وہاں سے واپس آیا، ایک قطرہ نہیں بکھرا۔ اب میری مائیں اور میرے نوجوان اس سے غور سے سنیں تھوڑا سا، میں واقعہ نہیں بیان کر رہا ہوں، اصل مقصد سے۔ کہا بیٹا پہنچایا؟ جی۔ قطرے کتنے گرے؟ ایک بھی نہیں۔ کہا بیٹا بھیڑ کتنی تھی؟ کہ حضور مجھے نہیں معلوم۔ کہ لڑکے لڑکیاں؟ کہ نہیں معلوم۔ کہ بھیڑ تھی نہیں؟ کہ بہت تھی۔ کہ پھر دیکھا نہیں؟ حضور مجھے نظر نہیں آیا۔ کیوں؟ کہ سارا دھیان تو اس پیالے پہ تھا۔ بھیڑ ہے، بازار ہے، لیکن نہ حسینہ نظر آ رہی ہے، نہ حسن والا کوئی نظر آ رہا ہے، نہ دولت والا کوئی نظر آ رہا ہے، نہ امیر و غریب کو دیکھ رہا ہے۔ کیوں؟ سارا دھیان اس پہ تھا کہ کہیں ذرا سا بھی چھل گیا تو 10 جوتے ٹائپ پہ پڑے پڑے۔ کہا بیٹا پھر سن لو، یہ دنیا میں کتنے حسن والے ہوں، کتنے دولت والے ہوں، ایک اللہ والے کو جب یہ فکر ہوتا ہے یہ تو دودھ کا پیالہ تھا، یہ چھلک جائے تو 10 جوتے پڑیں گے۔ یہاں تو حیا کا پیالہ ساتھ میں لے کے جب چلتا ہے اور کسی غیر پہ نگاہ پڑ گئی تو آقا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا معراج کی رات میں کہ لوہے کی سلاخیں کرم کر کے آنکھ میں ٹھوسی جا رہی۔ پوچھا جبرائیل یہ کون؟ کہ یہ وہ غیر مرد ہیں جو عورتوں کو تکا کرتے تھے، یہ عورتیں ہیں جو دوسرے مردوں کو تکا کرتے تھے۔
صرف ایک طرف نہیں ہے، یہ بد نگاہی چاہے عورت سے ہو یا مرد سے ہو، ذرا سا دن کا نظر آنکھ میں پڑ جائے برداشت نہیں کر سکتے۔ او نبی کے دیوانوں، ہمارے نبی نے تو سارا کچھ کھول کے بیان کر دیا، یہ تو تھوڑی دیر لذت اور گناہ بے لذت۔ آج تو حال ہمارے نوجوانوں کو اللہ پناہ میں رکھے، دیوار پر کوئی چہرہ چپک رہا ہو، اس تصویر پہ کپڑے خراب کریں۔ حسینائیں تو الگ ہیں، حالانکہ نہیں معلوم ان کو یہ قرض ایسا ہے جو تیری نسل سے چکایا جائے گا۔ پیسے باپ لے لے، بھائی چکا دے، بھائی کا قرض بھائی چکا دے، بہن کا قرض بھائی چکا دے، ماں کا قرض باپ چکا دے، لیکن یہ زنا کا قرض جس نے کیا ہے اس کی نسل سے، اس کی عورت سے ادا ہوگا۔ جو یہ چاہتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے نہ جانے کتنی کی بچیوں کو خراب کر دیا، ظالم کبھی تو بھی باپ بنے گا اور یہ تیرے قرض تیرا اولاد سے ادا ہوگا۔ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ہاں توبہ نصیب ہو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ میرے بھائی یہ قرض تیرے نسل سے ادا ہوگا۔ ایک سنار چوڑیوں کا کام کرتا تھا، ایک مرتبہ ایک عورت کا ہاتھ کچھ پسند آیا اور اس نے غلط نیت سے زیادہ پکڑ لیا، دبا لیا، کھینچ لیا۔ وہ سمجھے نہ سمجھے، خود کا من تو سمجھ رہا تھا کہ نیت خراب ہے تیری۔ ادھر اس کی عورت زندگی بھر سے جو سگ کا پانی بھرتا تھا، بھستی کیا کہتے ہیں، پانی اب تو ختم ہو گئی، گھروں میں پانی بھرتے تھے تو بھستی جو تھے ان کو سکا کہتے ہیں، تو گھروں میں پانی بھرتے تھے بیچارے، تو پانی بھرنے والا زندگی بھر سے بھرتا، لیکن آج اس نے جیسے ہی اس عورت نے مٹکی رکھی اس کا ہاتھ پکڑ لیا، یہ ہاتھ چھڑا کے بھاگ گئی، اس سے کچھ نہیں کہا، گھر میں چھپ گئی۔ شام کو شوہر آیا، ایمان ہو تو ایسا تھا، شوہر سے کہا میرے شوہر تجھے قسم ہے نبی کی، اسلام کی، پتا تو نے کیا گندا کام کیا۔ کہا بیوی اور کچھ نہیں، ایک حسین عورت آئی اور آج چوڑی پہناتے ہوئے کچھ نیت میں خرابی آ گئی تھی، اس کا ہاتھ جہاں نہیں دبانا تھا تو بھی دبا دیا اور اپنی طرف کچھ کھینچ لیا۔ کہا کہ خدا کے بندے خیر من، وہ بھستی جس نے زندگی بھر آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھی، آج تیری عورت کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ادھر اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، ادھر بیوی کا ہاتھ پکڑا، خیر ہوئی، وہاں آگے نہ بڑھا، اس نے سچے دل سے توبہ کر۔ حدیث کی ترجمانی دیکھنا ہے تو میرے بھائی، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا، نہ سمجھو ہم دوسروں کے گھر برباد کر رہے ہیں، وہ اپنے گھر کو برباد کر رہے ہیں۔ ایک نیک باپ کی نیک اولاد، دنیا میں ایسے منظر بھی دیکھنے آئے، اور اس کے حال کیا ہوا، اتنا خراب ہو گیا کہ بیمار، فاقے کی نوبت آ گئی، کمانے والا کوئی لڑکا گھر پہ نہیں، بچیاں جب بھوک سے مرنے لگی تو بڑی بچی نے سنگار کیا اور مجبور ہو کر کہ شاید میں کچھ پیسے آ جائیں، جسم بیچ کر ہی صحیح تو بوڑھے باپ کا علاج تو کروا لو، یہ میرے بھائی جو فاقے سے مرنے والے ہیں ان کی روٹی کا انتظام ہو جائے۔ وہ بن سور کر بازار میں گئی، جہاں گھنڈے لوگ رہتے وہ نڈوں پہ گئی، مقصد یہ تھا کہ کسی طرح دو پیسے آ جائیں اور کوئی مجھے قبول کر لے۔ اس نے بھی تھا، ساری چیزیں تھی، کسی بھی گڈے نے، کسی بھی گندے سے گندے آدمی نے ان کی طرف نظر نہیں کی، باتیں نہیں کی، اداس ہو کے گھر پہ آئی،
बूढ़े बाप ने कहा, बेटी तुम तो घर से कभी जिंदगी में आज तक बाहर निकली नहीं, आज सारी बेटियां यहां थी, तुम। आंखों में आंसू आ गए, सच्चे बाप की सच्ची बेटी थी। बाप मजबूर होकर आज मैंने ये कदम उठाने की कोशिश की। कहा, बेटी किसी ने देखा तुझे? किसी ने हाथ लगाया? कि अब्बा हाथ लगाना तो बड़ी बात है, नजर उठा के नहीं देखा। कहा, जिस बाप ने पूरी जिंदगी में किसी को गैर महरम को नजर उठा के नहीं देखा, उसकी बेटियों को कौन देख सकता है? आज हम शिकवा करते हैं हमारी औलाद बर्बाद हो रही है। बर्बाद पहले तू हो गया। जब मैं कहता हूं या अल्लाह मेरे अहवाल देख, हुक्म होता है कि अपने नाम में अमाल दे। आज इस महफिल में मैं आखिरी बात अर्ज करके रुखसत हो जाता हूं। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए, क्योंकि मेरी मजबूरी है कि कल फिर मुझे इंदौर से भी 150 किलोमीटर आगे, और रात मथुरा था। 1 बजे तकरीर खत्म करके 1:15 बजे वहां से बैठा हूं, और सफर करते करते यहां आया। खैर अल्लाह ताला कबूल फरमाए। देखिए, माँ बाप की नेकी कभी बर्बाद, हाँ, इम्तिहान भी नेक लोगों के होते हैं। ये जो उतार चढ़ाव आते ना, इनमें घबराना मत। तफसील का तो वक्त नहीं मेरे पास, ये शेर सुन लो। जहां में तीरा दिल जो है वही बेरंज रहते हैं। जो काले दिल वाले हैं, पापी हैं, वो खुशहाल रहते हैं। क्यों? दुनिया लिल-मुमिन सिजन, मोमिन के लिए कैद खाना है, बेईमान के लिए बागीचा है। जहां में तीरा दिल जो है वही बेरंज रहते हैं। कि आफत होती है नादिल हवा की शम्ह रोशन कर। अरे हवा बुझे हुए चिराग को बुझाएगी? कुछ नुकसान पहुंचाएगी? तो जलते चिराग को ही हवा नुकसान पहुंचाती है। बुझे हुए चिराग को तो आंधी भी कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वो तो बुझा हुआ, उसका और क्या बुझाएगी? तो उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन काश हम अल्लाह वालों के हालात सुने तो जो सब्र करते हैं फल मीठा होता है। तो बोलो, सब्र का फल, तो सब्र आराम में किया जाता है कि मुसीबत में? तो मुसीबत में भी जो शिकवा न करे वो है सच्चा मुसलमान, और मुस्कुराकर जो मुसीबतों को भी कबूल कर ले। वरना यूं होगा कि मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा तू। नेमतें मिले तो मौला तेरा शुक्र है, और जरा परेशानी आ जाए तो। एक बाप ने अपने बेटे से कहा, बहुत नेक था, बेटा कुछ मामला दुनिया में मेरे साथ होते रहे हैं, अगर कोई आए तो कसम मत लेना। धंधा बहुत बड़ा था उसका। अब बेटा सपूत था। बाप के इंतकाल के बाद लोगों ने गलत फायदा उठाया, तेरे बाप पे इतने हजार थे, तेरे बाप पे इतने हजार थे। जिन पे थे उन्हें देने के बजाय खुद कह दिया कि मेरे तो उन पे थे। ये देता चला गया, कसम किसी से ले नहीं सकता था, कंगाल हो गया। अब आप कहोगे बाप की मोहब्बत, अच्छा काम किया वो फिर बर्बाद हो गया। इम्तिहान पढ़ने वाले के होते हैं, अनपढ़ के नहीं होते। और जब इम्तिहान में कामयाब मिल जाती है, डिग्री भी उन्हीं को मिलती है। तो इम्तिहान में कामयाब तो हो। अब ये कंगाल हो गया, रहने के लायक नहीं रहा, तो ये सफर में चल गए। एक मर्द, एक औरत, 2 बेटे। अब जब कश्ती में चले तो रास्ते में कश्ती भी टूट गई। अब बाप किसी तख्ते पे बैठकर कहीं चला गया, उसे नहीं पता कि औलाद क्या है। इसी तरह औलाद भी तख्तों पे बैठ के हवा की जिद ना कर न जाने कहां कहां पहुंच गई, एक उस साइड में, एक उस साइड में, और जिंदा रहे ना रहे उसे कुछ पता नहीं। लेकिन अल्लाह ताला कैसे मिलाता है वो जरा ज़ैद ईमान ताजा कर। ये जब गया तो इसे फौरन फिक्र हुई नमाज पढ़। पहाड़ की एक टापू था, नमाज पढ़ी और कुछ ख्याल आया कि देखो यहाँ दौलत है,
इतने में 2 मजदूर जाहिर हुए, 2 मजदूरों को लगाया, वहां दौलत निकल आई। अब दौलत निकल आई तो ये बाहर शोहरत हो गई, आओ जिसको बसना है यहाँ आके बस जाओ। उनको खर्चा भी देता, मकान भी बनवाता। यहाँ टापू पे एक बहुत बड़ा शहर बस गया। शहर में 2 नौजवान भी जब आए, अब वो 2 जवान भी आपको बहुत पसंद आए। अब न जाने कब की बात थी, कितनी उम्र में छूटे थे और वो बड़े होकर हैं। उनको आपने वजीर बना लिया, दोनों को नहीं मालूम ये मेरे बेटे हैं, बड़े नेक थे, अच्छे थे, वजीर बना लिया। अब एक दिन एक मछेरा आया और मछेरा जो है कश्ती लेकर आया, कश्ती को दरिया में छोड़ आया। अब बादशाह ने कहा कि आप रुक जाओ आज। कहा कि मैं नहीं रुक सकता, मेरी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? कि एक मजबूर और मजलूम औरत है जिसके शोहर बच्चे सब पिछड़ गए और वो न जाने कैसे आकर किनारे पे आके पड़ गई। अब अगर कोई काफिला मिले तो मैं उसके घर, उसके गांव में रवाना करूं। अभी कोई काफिला नहीं मिला, वो मैं अपने साथ रखता हूं। आज भी उसके पर्दे का आलम ये है कि मैंने उसका चेहरा तक नहीं देखा। बादशाह ने कहा कि मेरे पास 2 नौजवान हैं, मैं उन्हें भेज देता हूं। देखो अल्लाह के असबाब, वो कैसी कुदरत उसकी और कैसे जोड़ पैदा करता है। मेरे 2 वजीर हैं, उन्हें कह दो वो चले जाएंगे, बड़े अमीन हैं। कश्ती में औरत बैठी है, उन्हें नहीं पता ये हमारी मां, और उन्हें पता नहीं है मेरे बेटे हैं। न बादशाह को पता कि मेरे वजीर कौन है। उन्होंने कहा कि ये रात भर का मामला है, दरिया के किनारे है, ठंडी हवा चल रही है। अब यहां पर ऐसा ना हो कभी नींद आ गई तो कहीं खयानत ना हो जाए, तो आपको कुछ बात कहें हम। तो कहते बात तो उसके पास हो जो सुकून दिल हो, टूटे दिलों के पास कौन सी बात रखी है। लेकिन हाँ, एक तरीका आ जाए, हम अपनी बीती बताते हैं और अपनी बीती सुनाने लग गए तो एक बात कहता है, दूसरा हकारा भरता। तो ये बात कहता रहा कि हमारा दादा इतना नेक था, इलाके में शोर था, और नेकी कभी बर्बाद नहीं होती। उसका बेटा हमारा बाप को भी बड़ा नेक था, बाप के कहने पर पूरी दौलत लुटा दी, शिकवा नहीं किया। लेकिन अल्लाह की ना जाने क्या मर्जी, हम सफर में गए, नेक इरादा नेक था, कश्ती टूट गई। इसमें भी जरूर कोई राज होगा। देखो सब्र की, क्योंकि हमारे माँ बाप ने कभी बुराई नहीं की, फल तो अच्छा ही मिलेगा। और ये भाई हमारा न जाने कहाँ चला गया। मैं एक कश्ती पे बैठकर फला इलाके में आया, वहां से इस बादशाह की शोहरत सुनी, मैं यहाँ आया, इसने अपना वजीर बना लिया। उस भाई ने जो दूसरा सुन रहा था वजीर, उसने कहा जरा अपना नाम तो बताओ। ये नाम का जरा हाथ दिखाना, वो निशान मिल गया। तो दोनों कहा कि ये तो मेरी आपकी एक ही कहानी है, मैं तेरा भाई हूं, देख ये निशानी जो वहां लगी थी। दोनों कलेजे से लिपट कर उठने लगे। अब बताओ, इतने दिन के बिछते हुए और मिले कहां? मां के कदमों में। और ये भी पता नहीं कि ये मेरी मां है। और हाल सुनो, इतनी मुसीबत के बावजूद भी लफ्ज शिकवा नहीं आया। जरूर अल्लाह की इसमें भी कोई मर्जी होगी। दोनों भाई लिपट के रोए, कहा अल्लाह इस औरत का भला करे जिसकी हिफाजत के सदके में आज दोनों भाइयों के आपस में पहचान तो हो गई। दिन निकला, मछेरा आया, औरत के चेहरे पर उदासी देखी, वापस चला गया। बेचैनी देखने के बाद कि आज मैंने जिंदगी में बड़ी परेशानी आई, वो उसको कभी परेशान नहीं देखा, आज वो परेशान है, बेचैन है।
کہا کہ ایسا ہے تو انہیں بلاؤ، ہم بات کرتے ہیں، میرے نوجوان تو بڑے امانت دار ہیں، ان کے بارے میں کہا کہ وہ کہتے ہیں نا کوئی شکوہ کوئی پریشانی نہیں، کا جواب میں بادشاہ کے دربار میں دوں۔ اب بادشاہ کا دربار لگا، پردے میں رہ کر وہ عورت کہتی ہے بادشاہ سلامت، میری بے چینی جب ختم ہوگی پہلے ان دونوں سے کہو اپنے رات کا واقعہ سنائیں۔ بادشاہ سلامت نے کہا سناؤ بھیا۔ کہا کہ ہمارے پاس واقعہ کہا، ہم نے تو جاگنے کا ایک طریقہ بنایا تھا کہ اپنی بیتی سنانے لگ جائے۔ عورت نے کہا حضور ان سے وہی بیتی اپنی بیتی سنو سب کے سامنے۔ جب انہوں میں سے ایک نے وہ اپنی بیتی سنائی، ہم نے یہ طریقہ اپنایا اور پھر ہم نے اپنا ذکر کیا، ہمارا دادا ایسا تھا، باپ ایسا تھا، ماں ایسی تھی، اور ان کی بھلائیاں تو ظاہر نہیں ہوں گی، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ کرے گا، لیکن نہ جانے کس وجہ سے مصیبت آئی، اور یقیناً اس میں بھی اللہ کا کوئی نہ کوئی راز۔ اور پھر پتہ چلا جب انہوں نے بتایا کہ یہ میرا بھائی نکلا تو بادشاہ تخت سے اتر کر آیا، اللہ کی عزت کی قسم میں تمہارا باپ۔ تو وہ آواز عورت پہ دیتی ہے اگر تو ان کا باپ ہے تو ہاں چہرہ اٹھا کے دیکھ، میں ان کی ماں ہوں۔ میرے بھائی ذرا غور کرو ایمان کے ساتھ، ماں باپ کی نیکیوں کا صلہ انہیں پتہ بھی نہیں، باپ کو راجا بنا دیا، بیوی کو رانی بنا دیا، دونوں بیٹوں کو وزیر بنا دیا، اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا یہ صلہ کس کا ہے۔ وہ رب وہ قدیر ہے، قادر ہے کہ جب بھلائی کا بدلہ دینے پہ آئے تو ہمیں پتہ بھی نہ چلے کہ کشتی ٹوٹنے میں بھی کتنے راز تھے، اور جب بچھتے ہیں تو مصیبت کے بعد جو خوشی آتی ہے اس خوشی کی بھی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ وہ جس طرح آج یہاں ملایا ہے وہ جنت میں بھی ماں باپ کو اور اولاد کو ایک ساتھ وہاں بھی ملا دے گا، اور نیکی کبھی ضائع۔ تو اس لیے میرے بھائیوں کوشش یہ کرو کہ ہم نبی کے دین کو اپنا لیں، اور یقیناً اگر اس میں ہمیں پریشانی بھی ہوئی تو اس میں بھی ہمارا فائدہ ہوگا، اور گناہ کر کر اگر ترقی بھی کر گی تو گھاٹے میں ہی ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ناچنے گانے بجانے سے ہمیں دور رکھے، اور میری ماں بہنوں سے خاص طور سے عرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو کنیز فاطمہ بنائیں، جیسے میں نے عرض کیا تھا شروع ہی میں کہ جب حضرت اسماعیل السلام کا امتحان لینے کا وقت آیا تو رب نے فرمایا اسماعیل سے پہلے مشورہ لینا۔ اللہ کا حکم ہوتا تو ذبح کر دیتے، لیکن مشورے میں بتایا جا رہا ہے اے اور تو اپنا مقام سمجھو، وہاں کوئی مولوی نہیں تھا، کوئی مدرسہ نہیں تھا، کوئی پڑھانے والا نہیں تھا، کوئی کتاب نہیں تھی، لیکن جب امتحان لیا گیا اے اسماعیل میں نے خواب دیکھا ہے، اللہ کہہ رہا ذبح کروں، بول تیری مرضی کیا ہے؟ تو کتنا پیارا جواب دیا، اے ابا آپ تو وہ کر گزرو جو اللہ کا حکم ہے، انشاءاللہ مجھے صابروں کی لائن میں کھڑا پا۔ تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر ہے یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ وہ مائی تو معلم ہے، وہی مدرسہ ہے، یہ کس نے سمجھایا کہ اپنے باپ کا ادب یوں کرنا، رب کے لیے یوں سر جھکا دینا، اور ہر حال میں صبر کرنا، اور یہ کہہ دینا جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ سیدنا اسماعیل یہی تو کہہ رہے تھے کہ اگر میں جان بھی دے دوں تو کمال کیا ہے، رب کی دی ہوئی جان ہے اسی کے لیے دے دوں تو کیا کمال ہے۔ اور ہم ذرا سا روپیہ دے کر سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا قلعہ فتح کر لیا، 40واں حصہ دے کر بھی مال کا میل، اور پھر احسان جتاتے ہیں۔ خدا را اپنے مقام کو پہچانو، اور ماں باپ کا مقام جتنا بلند والا ہے اس کی قدر کرو۔ یقیناً ماں باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے، اور یہ چیز سب سمجھ لیں کہ جو ہم اپنے ماں باپ کی قدر کریں گے تو ہماری اولاد ہماری قدر کرے گی۔
اگر بہو ساس کی قدر کرے گی تو اس کی بہو آ کر اس کی قدر کرے گی. یہ زندگی کے لیے بہت انمول چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے میں جو غلطی ہوئی رب قدیر معاف فرمائے. میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور جو جوڑے نکاح پڑھیں گے ان کے لیے بھی میری دعا ہے، وہ صحیح معنوں میں غلام مصطفیٰ بن جائیں، اور عورت جو ہے کنیز فاطمہ بن جائیں، اور عہد و پیمان اس طرح ہم کریں جس طرح مولا کائنات اور فاطمہ الزہرا نے زندگی گزاری ہے، اس طرح ہم بھی اپنی زندگی کو گزاریں. کبھی شکوہ شکایت نہ کریں، تو پھر صبر کا پھل میٹھا ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جہاں تاریخ تھا، ظلمت کا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. کسر باقی نہ رکھی بزم ان کا جگمگانے میں. عرب میں چاند نکلا، چاندنی پھیلی زمانے میں. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سویا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. میرے آپ سب کے آقا جو دنیا میں تشریف لائے، فرشتے ادب کے ساتھ کھڑے ہوئے صلاۃ و سلام پیش کر رہے تھے. ہم بھی وعدہ اپناتے ہوئے نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نظرانہ کرتے ہیں.